بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو تمام پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو اس طریقے سے قبول فرمائے کہ آپ کی زبان پر شکر کے علاوہ کوئی دعا نہ رہے۔ تو آج میں اذکار کے بارے میں بات کروں گی کہ میں اذکار بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، استغفار کا ورد کرنا یا درود شریف، سورہ بقرہ، یہ ساری چیزیں تو بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ سکون ملا ہے اور ہماری بہت ساری جو ہے دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، 3 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں نا بڑھتی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری پریشانی اور بڑھتی چلی جاتی ہے بجائے ختم ہونے کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جیسے کوئی النس ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی جادو ٹونے، اس طریقے کا نہیں بول رہی کہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ جو ان کی آلریڈی پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہر انسان کی دعا کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے اور دعائیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کب کس کی دعا قبول کرے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس ٹائم پر دینا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بس صبر کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور بعد میں آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ ذکر کا صرف آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا کچھ نقصان نہیں، چاہے دیر سے اس کا فائدہ ہو لیکن ہوگا ضرور۔ تو آج میں آپ کو ایک سسٹر کی ریئل اسٹوری بتاتی ہوں، جس کو سن کر آپ اور زیادہ ذکر کرنے لگیں گے اور آپ کا ایمان بھی بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں 27 سال کی ہوئی نا، جب وہ چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی، تو جب میں 27 سال کی ہوئی تو ان کے جو ہے نا رشتے نہیں آتے تھے، کوئی ان سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ میری عمر کافی ہو گئی ہے۔ تو میری بہن اور بہنوئی جہاں کام کرتے تھے نا، تو اتفاق سے ان کے ساتھ ایک کولیگ تھا، تو وہ بھی وہاں کام کرتے تھے اور وہ انہی کے گاؤں سے جو ہے نا تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تو میری بہن نے ان سے میری شادی کی بات کی، تو جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا نا تو انہوں نے بتایا کہ لڑکا جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو میری سسٹر میری فیملی کو مناتی رہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکا طلاق یافتہ تھا تو گھر والے راضی نہیں تھے، بیٹیاں بھی تھیں، تو وہ اپنے بناتی رہیں، میری سسٹر گھر والوں کو، فیملی کو مناتی رہیں کہ اس لڑکے میں کیا خرابی ہے، صرف طلاق کی وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ عزت دار ہے، کماتا بھی ہے اور وہ ینگ بھی ہے اور اچھا کماتا ہے، اور بیٹیاں تو ویسے بھی اس کی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہیں نا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میں اس لڑکے سے ملی اور ہم نے استخارہ بھی کیا، پھر ان کی ملاقات ہوئی ایک جگہ، تو پھر وہ لوگ بات کرنے لگے، تو ساری چیزوں پر وہ لوگ ایگری کرنے لگے، سب ان کی میچ ہونے لگ گئی ساری چیزیں، لیکن ایک جگہ پر آ کر اختلاف ہو گیا اور بات اٹک گئی۔ لڑکی کی شرط یہ تھی کہ شادی کے شروع کے 6 سے 9 مہینے تک نا ہماری کوئی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری ابھی طلاق ہوئی ہے اور میں نے اپنی پہلی بیوی کے نا تمام حقوق پورے کیے، فائنینشلی بھی، تو اس وجہ سے میں افورڈ نہیں کر سکتا پریگنینسی، اور اس کے علاوہ میں ابھی اپارٹمنٹ بھی لینے والا ہوں، تو آپ 6 سے 9 مہینے انتظار کرو، اور یا پھر 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو کہنے لگیں کہ مجھے لگا کہ اس بات میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے نا، صحیح ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے، جب ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو کیا مسئلہ ہے۔ جبکہ اس نے کہا کہ بچے کرنے میں نا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو چکا ہے، میں اس سچویشن میں آ چکا ہوں، تو میں فوراً جو نا بچے نہیں کروں گا۔ لیکن کہہ رہی میری شادی ہوئی، میں خوش تھی، لیکن شادی ہوتے ہی نا 1 مہینہ گیا، 2 ہفتے بعد ہی بچے ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ سابقہ بیوی نے نا واپس بھیج دیا شوہر کے پاس، اور وہ حیران ہو گئیں کہ بچے بھی آ گئے۔ ایک بیٹی کہتی ہے 1 سال کی تھی اور ایک 3 سال کی تھی، اور وہ ان کے ساتھ رہنے آ گئی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری بیوی بچوں کو یوں اچانک بھیج دے گی، مجھے نہیں پتہ تھا، اور وہ یہ سب نا مجھے ہرٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو ہم اس کو دکھائیں گے کہ ہم یہ سب جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں، پلیز میرا ساتھ دو۔ اور میری بیوی نا بچوں کو بھیج کر مجھے سزا دینا چاہتی، تو وہ خیر اچھی دل کی ہوتی سسٹر تھیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بچوں کا کیا قصور ہے، تو بچے ہمارے ساتھ رہنے لگ گئے، میں بچوں کا خیال رکھتی تھی، بچے بھی مجھ سے اٹیچ ہونے لگے، تو جب وہ میرے ساتھ اچھے لگتے تو اس کی ماں جو ہے نا بچوں کو واپس بلا لیتی تھی تھوڑے ٹائم میں، پھر وہ بچے چلے جاتے تھے، پھر وہ دوبارہ سے ہماری لائف ڈسٹرب کرنے کے لیے واپس بھیج دیتی تھی۔ خیر 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔
وہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے جب بچوں کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہماری بچیاں اتنی چھوٹی ہیں، اور اگر ہم اور بچے کریں گے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو کہتی ہیں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، میں نے بھی سوچا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، مجھ سے یہی نہیں سنبھالے جا رہے تو میں اور بچے کیسے سنبھالوں گی۔ میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بننا چاہتی تھی، اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا۔ تو کہنے لگی کہ لیکن ان کی جو ایکس وائف تھی نا، انہوں نے ان کے ساتھ رشتہ بنانا شروع کر دیا، اور ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات کی کہ مجھے جس کی امید ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی صرف بچوں کی خاطر۔ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ وہ اس سے بالکل محبت نہیں کرتے اور صرف بچوں کی خاطر ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کہتی میرا بہت زیادہ دل ٹوٹا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے مجھے میری اچھائی کا یہ صلہ دیا ہے، میں نے آپ سے شادی کری ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی بھلائی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور میں نے میرے بچے تک نہیں ہوئے اس چکر میں، اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف میں یہ بچوں کی خاطر کر رہا ہوں اور میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ان کے ساتھ آفیشیلی نا اپنی ایکس وائف کے ساتھ دوبارہ سے رہنے لگا ہے۔ تو پھر کہتی ہیں کہ ایک دن ان کے پڑوس سے ایک بزرگ خاتون ان سے ملنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے گھلتی ملتی کیوں نہیں ہے، باہر آتی جاتی کیوں نہیں، اداس کیوں رہتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی پوری سٹوری کہتی، میں نے ان کو سب بتایا۔ تو انہوں نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو کہنے لگی کہ پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اور میں روز جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر بھیجنے لگی۔ پھر کہتی ہے ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں اپنا بچہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم تو اتنے سالوں سے برتھ کنٹرول کی پلس لے رہی ہو، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو کہتی ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی کہا، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ مصروف ہیں، لیکن میں خود سے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تو اتنے ٹائم سے یہ پلس لے رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے چانسز تو بہت کم ہیں بچے ہونے کے۔ تو کہتی ہیں پھر میں اتنی زیادہ ٹوٹ گئی، اور میں سوچنے لگی کہ میں نے اتنی زیادہ قربانی اپنے شوہر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دے دی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس واپس چلے گئے، وہ تو خوش ہیں، اور میری زندگی بالکل خراب ہو گئی۔ خیر میں ذکر کرتی تھی، اور میں بہت ذکر کرتی تھی، اور صبح شام میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد ہو جائے، میرے بچے ہو جائیں۔ تو جب میں ذکر کرتی تھی تو مجھے لگنے لگا، جب میں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے تو میری چیزیں اور زیادہ خراب ہونے لگے، تمام معاملات اور بگڑنے لگ گئے۔ ایک وقت کے لیے میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دیتی ہوں، پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ نہیں، مجھے چھوڑنا نہیں ہے، اور میرے ساتھ برا کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہو، اور چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، اور آگے جا کے بہت کچھ اچھا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں جو ہے نا حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وقت ابھی میرا برا ہے، آگے جا کے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہو جو ہمیں سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا برا چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ خیر میں ذکر کرتی رہتی تھی، اور جیسے جیسے میں اپنے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر اور زیادہ بدل رہے ہیں میرے ساتھ۔ پہلے وہ ہفتے میں 3 مرتبہ میرے پاس آتے تھے، لیکن اب صرف جو ہے نا ہفتے میں 1 مرتبہ میرے پاس آنے لگ گئے، اور وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی فورس کر کے ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے، تو وہ زبردستی میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بھی ہوپ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ جیسے جیسے میں ذکر کرتی جاتی، میری پریشانیاں بڑھتی جاتی، میرے شوہر میرے اوپر اور زیادہ غصہ کرتے جاتے، مجھ سے بحث کرتے، مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتے، لیکن میں نے سوچا کہ میں ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید شیطان مجھے جو ہے نا ذکر کرنے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں ذکر کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرا پورا دن درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے گزرتا تھا، اور جتنا میں پڑھتی تھی، دعائیں کرتی تھی نا، میری پرابلمز اور بڑھتی جاتی تھیں، اور میں عبادت کرتی جاتی تھی، میری پرابلمز بڑھتی جاتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، لیکن میں دو گھروں کو نہیں سنبھال سکتا، اور تم چاہو تو جاب کر کے اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو۔ تو کہنے لگی میں جو ہوں نا بہت دکھی ہو گئی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اٹس انف، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو ہوتا ہے نا اچھے کے لیے وہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کوئی بچے نہیں ہوئے۔
شاید اس میں ہی ہماری بہتری تھی کہ ہمارے بچے نہیں ہوئے، اور تم بالکل صحیح تھے، تم بچے نہیں کرنا چاہتے تھے شروع میں ہی، بہت اچھا کیا تم نے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے ان کے گھر سے چلی گئی اور میں نے ان سے ڈائیورس مانگ لی۔ حالانکہ میرے پیرنٹس مجھے منع کرتے تھے کہ اب تو تمہاری 30 سال عمر ہو چکی ہے، اب تم شوہر کے ساتھ ہی رہو، طلاق لے کر کیا کرو گی؟ لیکن میں نے جو ہے نا کسی کی نہیں مانی اور میں نے ان سے طلاق لے لی۔ کہتی ہے طلاق کے بعد میں اتنا روتی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن کہنے لگی کہ میں اور زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی اور میں نے درود پڑھنا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ میں خود سے کہتی تھی کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر مجھے دنیا میں صلہ نہیں ملا نا تو آخرت میں مجھے صلہ ضرور ملے گا، اور میرے لیے یہی کافی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہنے لگی میں بس پڑھتی رہتی تھی درود ابراہیمی نا، میں پڑھنا نہیں چھوڑتی تھی۔ کہتی ہیں کہ تھوڑے ٹائم بعد مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ، اس کے آگے جو ہے نا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میری جو نیبر تھی نا انہوں نے اپنے بھتیجے سے میری ملاقات کروائی، اور وہ گلف کنٹری میں رہتے تھے اور وہ فائنینشلی نا بہت زیادہ اسٹیبل تھے، اور لیکن ان کے 4 بچے تھے۔ تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ ان کے بچے ہیں تو میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خاطر نا اپنی بیوی کے ساتھ جا کر رہنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ہیں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر میں نے سوچا کہ پہلے تو میں 2 بچوں کو نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن اب میں 4 بچوں کی کیسے رکھوں گی، ان کو کیسے پالوں گی؟ پہلے میں بہت زیادہ ہیزیٹیٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد نا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کری بہت بار، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے رہنمائی مانگی۔ تو کہتی ہیں ایک دن مجھے بہت اچھا سا خواب آیا، میں نے دیکھا کہ میں کسی نا ہرے بھرے کھیت میں ہوں اور میں بہت زیادہ جو ہوں نا خوش ہوں۔ تو پھر وہ کہتی ہے میں اس انسان سے ملی اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے بچے نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی بچے موجود ہیں، اور بچوں کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ نینی کرتی ہے، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، فائنینشلی وہ بہت اسٹیبل تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میرے والد سے بات کی، 3 مہینے تک ہماری انگیجمنٹ رہی، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور میرے شوہر بہت اچھے، اتنے رسپیکٹ فل، اور اتنے مطلب فائنینشلی بھی بہت وہ اسٹیبل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی دعا سنی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش تھی، اور میں سوچتی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا ہوا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلے شوہر سے، ورنہ اگر میرا شوہر اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جاتا تو میں بچے کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی لائف دی جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اتنا پیار کرنے والا، لونگ، رسپیکٹ فل، اور اتنا کائنڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے شوہر دیا، اور مجھے مالی طور پہ بھی کسی چیز کی کمی نہیں، اور اتنی اچھی میری لائف ہے، اور جتنی بھی کہتی میں نے پریشانیاں جھیلی نا، انہوں نے میرے لیے دروازے کھولے ہیں، اور ایک نئی زندگی کے لیے نا مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں تو میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن اس سب سے نا میرے لیے خوشیوں کے راستے کھل رہے تھے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ تو یہ تھی خوبصورت سی سٹوری، امید ہے آپ لوگوں کا ایمان بڑھ رہا ہوگا، اور جو لوگ سوچتے ہیں نا اچھا نہیں ہو رہا ان کو ایک نئی امید ملی ہوگی، اور وہ دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا چیزیں اچھی ہونے والی ہیں، کون سا پل ہمارے لیے کیا خوشی لینے والا ہے، کون سا معجزہ ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں، اور جو بھی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں میں فوراً اسی وقت ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور نماز میں بھی کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔